ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے. درود ہے اور سلام ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام پیغمبر اور تمام نبی کے سردار ہیں. آج قرآن و حدیث کا درس ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو روحانی طور پر سدھارنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. آج کا ہمارا اجتماع کچھ اہم موضوع پر مبنی ہوگا. پہلا حصہ جس میں قرآن کا درس ہے جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے لے کر 134 کی تلاوت کی جائے گی اور آپ کے سامنے اس کی مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی. دوسرا حصہ جس میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوگا اور اس پر گفتگو ہوگی. آخر میں سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. ان تین اہم نکات کے ذریعے ہم علم کا فرض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو پروگرام کی شروعات کرتے ہوئے میں درس قرآن کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ظفر احمد صاحب کو کہ وہ اپنا پروگرام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. پڑھی گئی آیت جو سورہ بقرہ کی 132 نمبر کی آیت ہے اس کا ترجمہ: کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کو موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. تو اب تھوڑا میں اس آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ جو آیت ہے اس کا شرح نزول یہ ہے کہ جب حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے، جب انہوں نے یہودیوں سے اسلام پہ آنے کو کہا، اسلام قبول کرنے کو کہا، اسلام دین کے راستے پر چلنے کو کہا کرتے تھے، تو وہ ان سے کہتے تھے کہ ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جن پر ہمارا اسماعیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے ہمیں چلنے کو کہا تھا. یعنی وہ یعقوب علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودیت پر چلنے کو کہا تھا. اسی پہ اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو نازل کیا. کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کی موت، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب تھا، جب ان کو موت کی علامت تھی، تب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم کس دین پر چلو گے؟ اب ہم لوگ یہ دیکھیں ذرا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. جنرلی اگر ہم لوگ وصیت کا نام سنتے ہیں تو وصیت ہمارے خیال میں آتا ہے جو عام دنیا جو لوگ جانتے ہیں، وہ جب بھی کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے پراپرٹی کی بات کرتا ہے، اپنے کمپنی کی بات کرتا ہے، اپنے کسی زمین جائیداد کی بات کرتا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام ایک مثال ہے ہم سے پہلے والے لوگوں کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی. ہم لوگ تو دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ دنیا میں جب جیتے ہیں تو آخرت کی فکر تک نہیں رہتی، اور اللہ عالم جب موت آتی ہے
تو بھی ہم لوگ دنیا کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی دنیا میں کیا کمایا, اس کو کتنا دینا ہے, کہاں کہاں پر کیا جائیداد ہے, 10-12 بھائی ہیں تو ان کو آپس میں بانٹ دینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. لیکن جو اصلی چیز ہے آخرت, تو جو یعقوب علیہ السلام, جن کو اسرائیل, جن کا لقب اسرائیل کا ہے, جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو بعض لوگ جو ایسے لوگ ہیں, جیسے وہ لوگ ہیں یہودی لوگ, جھوٹ باندھتے تھے یعقوب علیہ السلام پہ کہ یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے ہمیں یہودیت کے رہنے کو کہا تھا. ابھی ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے یہ نہیں جانتے کہ ان کے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے, یا ان کے باپ دادا نے ان کو کیا کرنے کو کہا تھا, یا کس راستے پر چلے تھے. وہ جیسا کام کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے یہاں یہی رواج ہے, ہمارے باپ دادا بالکل ایسا ہی کرتے تھے تو ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے اسی طرح اپنے باپ دادا کو جھوٹ باندھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے خاندان میں بڑے بڑے عالم گزرے, ان کے باپ دادا میں بہت سارے مفسر گزرے ہوں گے, لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علم جو ہے وہ وراثت والی چیز نہیں. دنیا میں باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنا بھی آپ کا مال ہے, آپ کے پاس جو آمدنی ہے, آپ کی جو جائیداد ہے, وہ سب آپ وراثت میں لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں, اپنے آباء و اجداد, اپنے بال بچوں کے نام کر سکتے ہیں. لیکن علم ہی ایک ایسی چیز ہے, علم واحد ایک ایسی چیز ہے, اور عمل وہ آپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں, وہ وراثت میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری ماں نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے تو وہ جب جانے لگی تو بیٹا تم کو میری پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لو, یعنی میں نے جو کام کیا وہ تو اعمال جو ہے سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. تو اور یہاں پر جو اگلی بات جو آئی ہے, ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے, یعنی اسی ایک اللہ کی بات آئی ہے. اور آپ کے باپ دادا, لیکن باپ داداؤں میں ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق کا ذکر آیا ہے. تو اسحاق کو تو مان سکتے ہیں, اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد تھے, اور ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا تھے. یہاں پر ذکر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا. اسماعیل کا ذکر اس لیے بھی یہاں پر کیا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا دین الگ الگ نہیں تھا, سب کا دین ایک اسلام تھا. سارے ابراہیم ہوں, چاہے اسحاق ہوں, چاہے اسماعیل ہوں, چاہے یعقوب ہوں, جتنے بھی تھے سب ایک اللہ کو مانتے تھے. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو سبمٹ یور ول ٹوارڈز اللہ, اپنے آپ کو, اپنے ول کو اللہ کے حوالے کرنا, اللہ کے سپرد کر دینا. تو اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے. ایک حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے صنف ہوتا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے جیسے ایک پیڑ ہے, اس پیڑ سے کئی شاخیں نکلی ہوتی ہیں, جس طرح ماں اور خالہ ایک برانچ کی آتی ہے, جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئی ہے ماں اور خالہ, ویسے ہی چچا جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ماں کے اولاد ہوتے ہیں, ایک باپ کے اولاد ہوتے ہیں, اور وہ ایک برانچ کے حصہ ہے. تو اور ہم صرف اسی کی فرما بردار ہے. یعنی جو ان کے بیٹوں نے بھی یہ بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں, ہم اسماعیل کے دین پر ہیں, ہم اسحاق کے دین پر ہیں, یعنی سب کا دین ایک ہے اور سب کا دین اسلام ہے, اور ہم جو ہے اسی راستے پر چلیں گے اور مرتے دم تک اسی راستے کو اپنائیں گے.
ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے بال بچوں کو، یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو بال بچے ہیں، جو ہم لوگ انہیں صحیح تعلیمات نہیں دے پا رہے ہیں، ہمیں ان کی زندگی میں ان کی فکر کرنی چاہیے، زندہ رہتے ہی ان کی فکر ہونی چاہیے ہمارے دماغ ذہن میں، تاکہ جب ہم جانے لگے دنیا فانی سے تو وہ صحیح راستے پر ہوں، اور پھر ان کے بعد جو ان کی آنے والی اولاد ہوں وہ اپنی اولاد کو صحیح دین سکھا سکے، صحیح نصیحت کر سکے۔ بہت ہی اچھا ایگزامپل یعقوب علیہ السلام کا، جو کہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے، ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا چاہیے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں اللہ عالم کیا بولا جائے، زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ زیادہ لمبا وقت مجھے ملا نہیں، مجھے 15 منٹ کا وقت ملا ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے کہ آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جہاں پر سے بھی آپ کو دین سیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی محفل ہو، جہاں پر قرآن حدیث دین کی بات ہو رہی ہے، کم سے کم اپنے دین کا آدھا گھنٹہ، اپنے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ جو ہمارا جو آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ صرف اور صرف دنیا میں ہی مطلب مشغول رہیں، آدھا گھنٹہ دونوں کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ تو اب اگلی آیت پڑھوں گا، زیادہ وقت نہیں ہے میرے۔ تلک امۃ قد خلت، امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، جو گزر گئے وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے، اس کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہمارے جو آج کا سماج ہے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم بہت ہی اچھے خاندان سے نسبت رکھتے ہیں، بہت بڑے خاندان سے میرا تعلق ہے، میرے خاندان میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو یہ آیت ان کے طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا تھا، یعنی آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کے خاندان، آپ کی خاندان، سید، بہت سارے لوگ سید ہونے کا فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے۔ تو یہ بات کھلی طور پہ آپ لوگ یہ آیت ان جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو بھی گزر گئے، جو بھی بڑے بڑے پیغمبر چلے گئے، تو جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ Everyone is accountable for their deeds. Everyone. ہر کوئی، ہر انسان وہ اپنے گناہوں کا، اپنے جو اچھے کام ہیں ان کو ان کے بدلے میں نیکی ملنے والی ہے، نہ کہ ان کو اپنے خاندان کے کسی کی وہ، جیسا پہلے آئے تو میں نے بیان کیا کہ علم کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے۔ کوئی ماں کتنا بھی چاہ لے وہ اپنے بیٹے کے بدلہ نماز ادا نہیں کر سکتی، اپنے بیٹے کے بدلہ قرآن کا یہ نہیں کر سکتی۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو آپ کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، جیسا کہ یہودی تھے، یہودی لوگوں کا یہ ماننا تھا، یہودی یہ مانتے تھے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے آباء و اجداد جو لوگ تھے، تو وہ انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ان کا صلہ ان کو ملے گا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے جو 5 جنریشن جو اینسسٹرز، جو پروج ان کے گزرے ہیں، ان کے اچھے کرموں کا پھل ان پہ اترے گا۔ اور عیسائی کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی ان کے باپ داداؤں نے جو برے کرم کیے، جتنے بھی غلط کام کیے، جو بھی شرک، گناہ، بدعت جو بھی کیا، تو ان کو ان کا حساب ان لوگوں کو آگے آنے والی قوم کو دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ آیت کھلی واضح کر رہی ہے کہ تم سے وہی پوچھا جائے گا جو تم نے کیا۔
کسی اور کا گناہ یا کسی اور کا ثواب کسی کو نہیں دیا جا سکتا. تو زیادہ لوگوں کو لگتا ہے میرا وقت جو ہے لگ بھگ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو میں تفسیر کروں گا اسی میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے آگے کی طرف لے جاؤں گا. اسی طرح باتوں کے ساتھ میں اپنے باتوں کو مکمل کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 کی تلاوت کی گئی اور اس کی مختصر سی تشریح پیش کی گئی. تو اگلا پروگرام جو ہے وہ درس حدیث کا ہے، جس کی ذمہ داری جناب شہیر الزمان صاحب کو دی گئی تھی. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا پروگرام 10 منٹ کے وقت میں پورا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برد الزبد الجفیہ یامنی البخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث کا باب ہے مجلس میں بیٹھنے کا ادب. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک ان اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحات ان ابا مرۃ مولى عقیل بن ابی طالب اخبرہ ان ابی قاد السیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس ما هو اذا اقبل ثالث النفر فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحدا قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه وأما الثالث فأدبر ذاهبا فأما فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحياه منه وأما الآخر فارغ الله عنه. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحات کے واسطے سے ذکر کیا کہ بے شک ابو مولا عقیلی بن ابی طالب نے ان سے ابو واقد اللسی سے خبر دی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. 3 آدمی وہاں آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرے اہل مسجد کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو. ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ اس سے بھی شرمایا کہ اس سے بخش دے گا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 66 ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، ترمذی اور دیگر حدیث میں بھی موجود ہے. اس حدیث میں نفر کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے 3 آدمی سے لے کر 10 آدمیوں کی جماعت. اور اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے ہوئے تھے تو وہاں 3 شخص آیا اور ان میں سے ایک لوٹ گیا اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے.
جو اور ان دونوں میں سے ایک مجلس میں جگہ خالی دیکھی تو وہاں بیٹھ گئے، اور تیسرا جو تھا وہ مجلس میں تو نہیں بیٹھا پر مجلس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 3 شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو ابھی مجلس میں آ رہا تھا، جو 3 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 3 شخص کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کے بارے میں فرمایا جو مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص علم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور ان میں سے ہوتا ہے جس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتایا جو مجلس میں تو نہ بیٹھا تھا پر مجلس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اور بے ادبی کرنے سے حیا کرتا ہے تو اللہ اس سے حیا فرماتا ہے، اور امید ہے اللہ اس سے عذاب نہیں دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتایا جو مجلس سے منہ موڑ لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص عالم کی مجلس میں بیٹھنے سے اعراض کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 2 شخص کی تحسین کی جو مجلس میں بیٹھ گیا تھا، اور دوسرا شخص جو مجلس سے بیٹھا تو نہ پر مجلس سے منہ نہیں موڑا تھا، تو اس دونوں شخص کی تحسین کی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو شخص نیک کام کرے تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ اس حدیث کا باب ہے کہ مجلس کے بیٹھنے کا ادب، تو مجلس کا یہ ادب ہے کہ ہمیں مجلس میں جس جگہ خالی جگہ دکھے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور ایسا نہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائیں، اور ایسا بھی نہ کرنا چاہیے کہ کسی 2 شخص کے درمیان بیٹھ گئے اس 2 شخص کو تکلیف ہو رہی۔ واللہ عالم بالصواب، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو حدیث بیان فرمائے محترم شہیر الزمان صاحب نے، اس حدیث کی مزید تشریح کہ یہ حدیث انہوں نے تو فرمائی دی کہ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر بھی کتب حدیث میں ہے، سنن اربعہ میں اور صحیح مسلم اور بھی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث جس چیپٹر پہ تھی وہ کتاب العلم پہ تھی، اور جس ٹاپک پہ تھی اس ٹاپک کا نام تھا مجلس میں بیٹھنے کے آداب، یعنی کوئی بھی جیسے دینی مجلس ہے تو وہاں بیٹھنے کے آداب کیا ہے، اس مناسبت پہ یہ حدیث تھی۔ تو جہاں صحیح بخاری کی حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، وہاں 3 آدمی آئے، ایک آدمی جو ہے ان کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، ایک کو وہاں پہ جگہ نہیں ملی تو آخر میں بیٹھ گیا، اور تیسرا آدمی جو ہے اس کو بہت گرا گزرا، بہت اس کو غلط لگا یہ، تو وہ چلا گیا وہاں سے اٹھ کے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کے بارے میں وضاحت فرمایا کہ پہلے جو 3 آدمی آئے تھے اس کے بارے میں بتایا کہ پہلے جو آیا تو وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید اس پر رحمت کی، اور دوسرے پر بھی رحمت کی، دوسرے نے شرم سے جو ہے پیچھے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حیا فرمایا، اور تیسرا جو ہے منہ موڑ کے چلا گیا علم کی مجلس سے تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس سے منہ موڑ گیا۔ اور تو اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی علم کی مجلس ہے وہاں تشریف لے جانا، وہاں اس میں اٹینڈ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو ہے اٹینڈ ہونا اچھی بات ہے۔ اور جب بھی کوئی اچھی بات ہو تو اچھی بات کے لیے تحسین بھی ہونی چاہیے، تعریف بھی ہونی چاہیے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور علم کی مجلس سے اعراض کرنا، یعنی علم کی مجلس میں نہیں جانا، اس کی مخالفت کرنا، یہ جو ہے بہت غلط ہے۔ تو اس سے یہی ہے ہم لوگوں کی گزارش کہ جو بھی علم کی مجلس ہو جہاں کہانی شریف نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی بات ہو، وہاں شامل ہوں اور اس کی مدد کریں، اور اللہ عالم بالصواب۔